امام حسن مجتبیٰ کو روک لیا، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بر وقت آپ کا علم لدنی، آپ فوراً فی الوقت فی الفور جواب دیتے ہیں ہر سوال کا۔ اگر آپ سے سوال کروں کہ بتائیے 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو۔ اب امام جو ہیں وہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ چکے ہیں، دوسرا پاؤں رکھنے والے اس نے روکا، کہا کہ ایسی 10 چیزیں بتائیے، کوئی بڑے سے بڑا عالم لے آئیے، سائنسدان لے آئیے، فوراً کہہ کر سوچنے کا موقع تھا، لکھ کے بتاؤں گا۔ امام نے کہا گننا شروع کر، 10 چیزیں گنواتا ہوں، 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو۔ سنیں گے یا پریشان ہو گئے؟ اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی 10 ایسی چیزیں جو ایک سے سخت دوسری ہو، گنوا دیجئے۔ امام نے کہا گن، سب سے سخت پتھر، سر پہ پڑے تو پتہ چلے۔ یہ میں نے کہا البتہ، تو امام نے فرمایا سب سے سخت پتھر کا، پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے، لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دے، آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے۔ یہ سائنس نے بعد میں ثابت کیا ہے کہ پانی آگ سے زیادہ سخت ہے، آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے، پانی سے زیادہ سخت بادل، توجہ کہ جو پانی کو بھی لیے اڑتا ہے، اور بادل سے زیادہ سخت ہوا جو بادل کو مشرق پھینک دیتی ہے، مغرب پھینک دیتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح قبض کر لے گا، اور ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی۔ 9 ہو گئی کہ اور موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ڈال دے گا۔ تو پھر مانو نا جو اولی الامر ہو، توجہ فرما رہے ہیں اسے اللہ نے اولی الامر بنایا، جو صاحب امر ہو۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے اور بعد ہر امر اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے اللہ امر دے۔ اور بھائیوں کو اگر یہی تفسیر ہے کہ نہیں جو بھی حکومت میں آ جائے وہ اولی الامر، ذرا اولی الامر سے کہو زندہ کر کے دکھا، اگر یہی اولی الامر ہے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اعزان گرامی، ہر حکومت میں آنے والا اولی الامر نہیں ہے، اولی الامر وہ ہے کہ جو اللہ کے امر کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو۔ اعزان گرامی، یہ امام معصوم علیہ السلام اس کی تفسیر ہے، یہ 14 اس کی تفسیر ہے۔ ہر آنے والا نہیں کہہ سکتا کہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ اعزان گرامی، اولی الامر امام علیہ السلام ہے، اور امام علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ نے کن کن مقامات پہ اپنے عظمت کو ثابت کیا۔ میں صحابہ سے متعلق امام کی صرف ایک واقعے کو پیش کرنا چاہوں گا، اگر سننا پسند فرمائیں۔ وقت ہے، آپ مجھے بتا دیجئے جب وقت تمام ہو جائے۔ ہے آدھا گھنٹہ ہوا، انشاءاللہ اگر چلتے رہیں گے تو میں پیش کروں۔ حضرت گرامی، مولا حسن مجتبیٰ کی سخاوت بہت مشہور۔ دیکھیں، بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اپنی دولت پہ سخاوت دکھانا اور ہے۔ چلے ایک اور سب جملہ کہہ دوں جو اس پہ نہیں بولے شاید دوسرے جملے پہ بول جائیں گے۔ عزیزان گرامی، لوگوں سے پیسے جمع کر کے، لوٹ کے پیسے جمع کر کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی پھر میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، چلے بہرحال اب جو بھی، تو شام والا ایک مرتبہ مدینے آیا، اس نے آ کے دیکھا بھی اتنی جو ہے قطاریں، سب لوگ جمع ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ کبھی کس کا یہ کہاں کھانا کھا؟ کہ یہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان۔ کہ ہم نے سب کچھ چھین تو لیا تھا، یہ پھر بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ کہ یہ پورے سال کھانا چلتا رہتا ہے، ان کا دسترخوان 12 مہینے رہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے جب مسجد نبوی کے اندر کہا کہ جتنے بھی صحابہ بھی ہیں سب کے مجھے بتاتے رہنا نام، اس حساب سے ان کو کچھ نہ کچھ ہدیے دو۔ سب آنے لگے، سب کو پتہ چلا کہ بھی پیسے مل رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا ہے،
تو ایک ایک کر کے جیسے آئے وہ 3 کو 30 اشرفیہ دیتے ہیں، کو 40، کسی کو 100، کسی کو 50، کسی کو 10، سب صبح سے لے کے کعبے کے حسن مجتبیٰ نہیں آئے کہ وہ آپ سے ملنے نہیں آئے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا، امام علیہ السلام تشریف لائے، نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا جتنا صبح سے لے کے اب تک عصر تک جتنے بھی لوگوں کو سب جتنے پیسے دیے کہیں اتنے اکیلے حسن مجتبیٰ کو دے دو. کہاں سے؟ بیت المال. امام کے سامنے ڈھیر لگ گیا زمین پہ، سکوں کا، پرانے درہم و دینار کا زمین پہ. امام کیا کہا جیسے امام کو دیا. ائمہ علیہ السلام کو شدید نفرت تھی اس کی ماں سے. ذہنوں میں آ گئی؟ نہ آئے تو زیادہ اچھا ویسے کہ اللہ علیہ السلام نہیں کہ سوچا جا سکے. ہندہ سے نفرت، کیونکہ رسول خدا کو شدید نفرت تھی ہندہ سے. اور ائمہ علیہ السلام نے جب لعنت کیا تو اپنا آخلت الاکباد، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا. تو کیونکہ پیغمبر اسلام کو شدید نفرت تھی، اس نے پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، کھانا چاہتی تھی، اللہ نے سخت کر دیا تھا کھانے سے. تو اس لیے ائمہ علیہ السلام کو بھی شدید نفرت تھی اس بہرحال جو بھی کہیں کردار سے. تو اب وہ اس نے ایک مرتبہ سارے کے سارے سکے رکھے اور امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا. اس کی شکل آپ کو پتا کہ زیادہ اچھی نہیں تھی، تو اس نے مولا حسن بہت خوبصورت تھا. تو دیکھنے کے بعد کہا اپنی ماں کا نام لے، میں ہندہ کا بیٹا ہوں. اتنے میں ایک مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت پہ پہنچ جا کر مولا میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا. غریب آدمی تھا. تو اب یہ آج کے بچے تو نہیں، نوجوان تو نہیں سمجھے کہ شاید اگر جو پرانے کھڑاوے کہا جاتا تھا، لکڑی کے جوتے ہوتے تھے پرانے، تو اس نے کہا کہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو امام کے لیے نالین اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. کہ میں بالکل اپنے ہاتھوں سے بنا کے لیے آپ کے نالین لایا. غریب آدمی تھا. تو امام نے کہا رکھ دو، پہن لیں گے. کہ نہیں مولا نظر میں نے یہ کی تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. میں نے یہی مانی تھی، نظر کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے قدموں میں پہناؤں گا. اگر آپ کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہو جائے میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں. امام نے جب محبت دیکھی امام تشریف فرما ہوا. جیسے امام بیٹھے اس نے اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں کو جیسے چوما اور پاؤں میں جوتے پہنا دیے. نالین جیسے پہنائے وہ جو سارا سونا رکھا تھا نا، امام نے کہا یہ سب تیرا. توجہ دیکھیں، اس نے بیت المال سے دیا تھا، امام کے اپنے تھے. امام نے سارا دیا، کھڑے ہوئے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. عظمت امام نے